کریم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرا یعنی پاکیزہ ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو نہ دکھائیں مگر جتنا ظاہر ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ کس طرح ہم بے حیائی، بے شرمی، فحاشی اور عریانیت سے بچ سکتے ہیں، کس طرح ہم اپنی عزت کو بچا سکتے ہیں، کس طرح ہم پاکیزہ رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو گے جبکہ تم نیچی نگاہیں رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھو، اور تم جب اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو گے تو تم پاکیزہ رہو گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے آج قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے، اپنے رب کے فرمان کو بھلا کر کے، آج ہم مغربی تہذیب اور تمدن کو اپناتے چلے جا رہے ہیں، مغربی تہذیب کے دلدل کی برائیوں میں پھنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں کئی طرح کی سازشوں اور برائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف تو دشمنان اسلام ہماری بچیوں کو لب جہاد کے تحت بہلا پھسلا کر کے ان کی زندگی تباہ اور ان کا ایمان برباد کر رہے ہیں۔ نہ جانے ان کی کتنی بچیوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے، نہ جانے آپ کی کتنی بہنوں کی زندگی تباہ ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پہلے تو ان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے، پھر ان کو بہلا پھسلا کر کے، ان کی عصمت دری کر کے، ان کے ساتھ زناکاری کر کے، ان کی زندگی کو تباہ کر کے بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر کہیں ہوٹلوں پر بیچ دیا جاتا ہے، جو وہ ایک کھلونا بن کر کے رہ جاتی ہیں، جن کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہمارے معاشرہ برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے اندر شرم و حیا کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج مسلمانوں کے اندر شرم و حیا نظر نہیں آتی ہے۔ آج اسلام عناصر طاقتیں مسلمانوں کے اندر، اہل اسلام کے اندر بے حیائی اور بے شرمی پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان جو ایک با حیا قوم تھی، جو ایک با شرم قوم تھی، آج اس کے وہ قوم شرم و حیا کو چھوڑ کر عریانیت اور فحاشیت کو اپنا رہی ہے اور اس گندگی کے دلدل میں پھنستی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ آج معاشرہ، آج یہ بات اتنی افسوسناک ہے کہ میڈیا ذرائع مثلا ریڈیو، ٹی وی، موبائل وغیرہ، فون وغیرہ پر کچھ چینلز بھی بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلانے میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے آج ہماری قوم بے حیائی، بے شرمی اور عریانیت اور فحاشت کے دلدل میں پھنستی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ آج بے حیائی کا عام بازار لگا ہوا ہے، ہر جگہ شرم و حیا کا قتل عام ہو رہا ہے اور بے حیائی، بے شرمی کی دھوم دھام ہے۔ گویا اس طرح نظر آتا ہے کہ ہر کوئی آج آگے سے ایک سے دوسرا بڑھ کر کے جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ کر جہنم میں گرنا چاہتا ہے۔ گویا اس طرح نظر آتا ہے کہ آج شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاص کر آج ہماری نوجوان نسل اس بے حیائی کے دلدل میں پھنستی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ اپنے آقا کے طریقے کو چھوڑ کر
اپنے معیار کو چھوڑ کر, اپنی تاریخ کو چھوڑ کر کے غیروں کی تاریخ اپنا رہی ہے, جس کی وجہ سے آج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج دیکھیے مسلمانوں کی کیا حیثیت رہ گئی ہے کہ جو چاہتا ہے مسلمانوں کے خلاف ووٹ دیتا ہے, جو چاہتا ہے بول دیتا ہے. آج کس طرح مسلمانوں کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے, یہ اور کسی کی وجہ نہیں ہے بلکہ یہ ہماری خامیاں ہیں, ہماری ہی اندر کمیاں رہی ہیں, جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے آقا کے فرمان کو چھوڑ کر کے, قرآن کریم کے فرمان کو چھوڑ کر کے جب ہم نے مغربی تہذیب و تمدن کو اپنایا تو یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی. پر علامہ اقبال نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمہیں یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. جو لوگ, جو ماڈرن زمانے کے کہنے والے لڑکے اور لڑکیاں مغربی تہذیب کو, تمدن کو اپنانے لگی اور اس کی طرف گئی, آج آپ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی کس طرح تباہ ہو گئی. وہ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے, آج ان کی زندگی کھلونا بن کر کے رہ گئی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ بے حیائی اور بے شرمی ہمارے اندر نہیں ہے. آئیں ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سیرت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں, میرے آقا کی زندگی دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کی زندگی کیسی تھی. ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پردے میں موجود کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے. شرم و حیا کی اہمیت کا اندازہ سرکار کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا کے یعنی ایمان کے 70 سے زائد ساخیں ہیں, ایمان کی 70 سے زائد ساخیں ہیں اور حیا ایمان کی ایک عظیم شاخ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں ہے, اور فحش بدنا یہ ظلم میں سے ہے اور ظلم جہنم میں ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, شرم اور حیا ایک ایسی نایاب تحفہ ہے, ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہم شرم و حیا کو اپنانے والے ہیں لیکن ظالموں نے ہمارے اندر سے شرم و حیا کو نکال دیا. شرم و حیا ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اب ذرا کچھ احادیث کی روشنی میں ہم بے شرمی اور بے حیائی کو دیکھتے ہیں کہ بے شرمی کیا چیز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی اگر کسی مخلوق کی شکل میں ظاہر ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہوتی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے حیائی اگر کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بدترین یعنی بری مخلوق ہوتی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج فحاشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, آج گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, بے حیائی اور بے شرمی جن کے اندر گھر کر چکی ہے, جو بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں سے لذت اٹھاتے ہیں, ذرا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرامین سے عبرت حاصل کریں. حضرت شعیب بن ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بے شرم اور بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھانے والا, بے شرم اور بے حیائی کی باتوں سے لذت اٹھانے والا بروز قیامت اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا. جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے لیے لذتیں اٹھاتے ہیں, گانے اور بازوں سے لذتیں اٹھاتے ہیں, بے حیائی بے شرمی کی باتیں کرتے ہیں, وہ ذرا غور کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ان کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہوگا. اب جو لوگ بے حیائی اور بے شرمی کے در پہ کھڑے ہیں اور اکثر ہمارے نوجوان اس گناہ میں شامل ہیں, دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نہ نماز ادا کر رہے ہیں, دین سے دوری بنائے ہوئے ہیں, لیکن
وہ لوگ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے لیکن 2-2 بجے تک وہ موبائل چلاتے رہتے ہیں، بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ ذرا وہ غور کریں، حضرت ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بے حیائی کی باتیں کرنے والا، بے شرمی کی باتیں کرنے والا، بے حیائی کے کام کرنے والے کو بروز قیامت کتے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جو بے حیائی اور بے شرمی کرتے ہیں، بے حیائی کا کام پھیلاتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، ان کو کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا۔ کتنی بے حیائی کی نحوست ہے، ہم کس قدر پستی میں، برائی میں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیں سچی توبہ کریں اور شرم و حیا کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو ایک بامقصد زندگی بنائیں، ایک اچھی زندگی بنائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو نوجوان آج ہمارے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جو نوجوان آج ہمارے برائی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو ہمارے نوجوان ادھر ادھر غلط تعلقات، ناجائز تعلقات جمائے ہوئے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آئیں ذرا ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری تاریخ کیسی رہی ہے، ہمارا کردار کیسا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ ادھر علماء یہود نے، وہاں کے احبار نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواہش پیش کی کہ آپ خود جنگ میں تشریف لے کر کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بنفس نفیس محاذ پر، جنگ کے محاذ پر تشریف لائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہو کہ اس وقت بیت المقدس کے یہود علماء نے اور وہاں کے احبار نے ایک خواہش پیش کی کہ جو بیت المقدس کا وہاں کا سب سے بڑا بازار ہے، اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا جائے، اس کو سجایا جائے، اس کو سنوارا جائے، اور پھر اسلامی فوج وہاں سے ایک طرف سے داخل ہو کر کے دوسری طرف نکل جائے۔ آخرکار یہ بات طے ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اس بازار کو آراستہ اور پیراستہ کیا، پوری طرح سے اس کو مزین کر دیا، اور ہر ایک دروازے پر، ہر ایک مکان پر ایک حسین اور جمیل عورت کو بٹھا دیا، اور ان کو حکم دیا گیا کہ مسلمان کے سپاہی جب یہاں سے نکلیں، وہ جس چیز کا بھی مطالبہ کریں ان کو بلا قیمت دے دی جائے، اور ان کو اپنی طرف راغب کیا جائے، یعنی ان کو بے شرمی کی طرف بلایا جائے، بے حیائی کی طرف ان کو بلایا جائے، اور اپنی طرف ان کو راغب کیا جائے۔ ادھر اسلام کی فوج کے جو سپہ سالار تھے، انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مسلمانوں کو حکم دو وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔ جب مسلمانوں کے سپہ سالار نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تو ایک آیت کریمہ کے سنانے کا یہ اثر ہوا کہ اسلامی فوج کے سپاہی اس بازار میں داخل ہوئے، اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے، اور اس طرح گزر گئے کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ بازار میں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کون ہیں۔ مسلمانوں یہ کردار، اعلیٰ کردار دیکھ کر مسلمانوں کا، یہ اللہ کے خائف بندے اسلامی شان و شوکت کے ساتھ جب اس بازار سے گزرے تو مسلمانوں کا یہ اعلیٰ ترین کردار دیکھ کر کے دشمنوں نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا اور بیت المقدس بلا جدال و قتال مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں کا یہ کردار رہا ہے کہ ہم نے جنگیں بھی اپنے کردار سے جیتی ہے، تو آج ہم کس طرح بے حیائی اور بے شرمی کے دلدل میں پھنس سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج تمہارے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں، ہم برائی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب ان کے اندر برائی آ جائے گی، میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایمان اور حیا جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں، جس کے اندر سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو
تو خود بخود دوسری چیز چلی جاتی ہے. جب انسان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے, اور جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کی شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر آج ہم بے حیائی اور بے شرمی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کمزور پڑ چکے ہیں. آج آپ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کے خلاف کون کون بھوکتا رہتا ہے. آج کس طرح کا دور آ چکا ہے. مساجدیں ہماری جلائی جا رہی ہے, قرآن پاک کی بے حرمتی ہماری کی جا رہی ہے, مسلمانوں کو ہمارے ڈالا جا رہا ہے, ہماری بچیوں کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. اور آج بھی کوئی کتا آتا ہے جس کی شکل دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی, سرکار کی سامنے گستاخی کر کے بھوگ جاتا ہے, اور ہم سنتے رہتے ہیں, ہمارا ایمان نہیں جاگتا. وجہ کیا ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ ایمان کھو چکے ہیں, ایمان کمزور پڑ چکے ہیں. اس لیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یاد رکھو شرم و حیا سب سے بڑی چیز ہے. اپنے اندر شرم و حیا کو پیدا کرو اور دشمنان اسلام کو بتا دو جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں, ان سے بتا دینا چاہتے ہیں کہ چاہے تم جو چاہو کر لو, لیکن تم گولی چلاؤ, کچھ بھی کرو, ہمارے ایمان کو نہیں چھین سکتے, ہمارے ایمان کو برباد نہیں کر سکتے, ہمارے دلوں سے ہمارے نبی کی محبت نہیں نکال سکتے. کل امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کٹا کر کے, اپنے خاندان کو کٹا کر کے اسلام بچایا تھا. آج ہمارے سر بھی سرکار کی ناموز پر خاطر ہیں, ہر ناموز کے لیے حاضر ہیں, اور ہم نے اپنی گردنوں پر جو سر رکھے ہوئے ہیں یہ حضور کی ناموز کے لیے ہی ہے. اور آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اب کفر کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کریں گے, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں, اب ہندوستان کا ساری دنیا کی گلیوں میں صرف ایک ہی نعرہ گونجے گا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ, ہم آپ کی ناموز کی خاطر کل بھی حاضر تھے اور آج بھی حاضر ہیں. ہمارا جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے ہے. اگر ہم جی رہے ہیں تو یہ ہمارے نبی کے لیے ہے, اور ہم مریں گے تو اپنے نبی کے لیے مریں گے. مسلمانوں کے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں, یا عزت کے ساتھ جییں گے یا عزت کی موت مریں گے. حضرت ٹیپو سلطان نے فرمایا تھا کہ گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی اور شیر کی ایک دن کی زندگی برابر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ ہم کل بھی شیروں کی